سورۃ کوثر کو ان 7 جگہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ سورۃ کوثر کو انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ خدا را ایسی غلطیوں سے بچیں۔ وہ 7 جگہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی ہر آیت کریمہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن کریم دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن پاک رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جو رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ جو کوئی بھی اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بہت ساری بھلائیاں اور برکتیں عطا فرمائے گا، اور جس کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت سے مالا مال کر دے گا۔ خود مختار ہیں اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایات میں ہے سورۃ کوثر کثرت کی سورت ہے، اور جو اسے پڑھے گا اسے دنیا اور آخرت میں کثرت ملے گی۔ اور دوسرے میں سورۃ کوثر غربت اور افلاس کے خلاف ڈھال ہے۔ جو اس کی پابندی کرے گا وہ غربت اور افلاس سے محفوظ رہے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی، تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھت گئی، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروازوں سے جو بچنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اس کے بھی 19 حرف ہیں، ہر دروازے سے بچاؤ بن جائے گا۔ ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن پڑھتے ہیں۔ کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اگر پڑھ لے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کن مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہم جو کام شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نے ہمیں کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں یہ تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پہ آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکتیں بھی اٹپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا ہے کہ ہمارا کام تھا کرنا
اور بندہ کیا کرتا ہے اور اس کے بس میں ہوتا ہے۔ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ یہ اصل چیز ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنے اونٹوں کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمارے ذمہ کے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار کر نہیں سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ رزق لے آئے گا کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے گا۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا کام تو ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دو نالی بالکل برابر ہوتی ہے اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کہ اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو نیک کام شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو؟ جا کر اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو؟ جا کر اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو؟ جا کر اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی اور اس پر لکھا تھا جامن فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوائی، اور یہ لکھ رہا ہے کہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ جھوٹ بولو؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب
کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو ایسی جگہوں پر جہاں پہ حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو جو کچھ سب کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط. اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے. اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہے. اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے. ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے. مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم تو اللہ کو سیے گا. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنے چاہیے، کب نہیں کرنے چاہیے. جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں بہت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، آمین ثم آمین. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. شکریہ.